نے دوسرے مہینوں میں سے ایک خاص شان نصیب فرمائی ہے۔ اس میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ایک محفل سجائی گئی تاکہ ان کو مبارکباد بھی پیش کی جا سکے، ان کے ذریعے اوروں کو ترغیب بھی دی جا سکے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کو یہ عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے تو دوسرے بچے بھی، دوسرے بچوں کے والدین بھی اس کوشش میں لگیں کہ ہمارے بچوں کو بھی ایسی دولت اللہ کے ہاں سے نصیب ہو جائے۔ پروگرام کرنے کا، محفل سجانے کا مقصد زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی دلجوئی ہو جائے، ان کو ہدیہ تبریک پیش کر دیا جائے اور اوروں کو اس کی طرف راغب کر دیا جائے۔ اچھے کام کی ترغیب دینا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ جی۔ اچھے کام کی ترغیب دینا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم ایک جگہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے نبی کو یہ حکم دیا اچھے کام کی ترغیب کے لیے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو کفر کے مقابلے میں لڑنے کی ترغیب دے۔ چونکہ کفر کا مقابلہ کرنا یہ اچھا کام ہے یا اچھا کام ہے؟ جی اچھا کام۔ کفر کو روکنے کے لیے کہ وہ دنیا میں پھیلے نہیں، کافر چاہتا ہے کفر دنیا میں پھیلے، اسلام مغلوب ہو جائے، مسلمان مغلوب ہو جائے، تو اللہ نے کہہ دیا اپنے پیغمبر کو کہ آپ ایمان والوں کو ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے۔ تو یہاں بچوں کو ترغیب کے لیے، والدین کو ترغیب کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا، سجایا گیا۔ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے، آپ نے اللہ رسول کی تعریف سنی اور قرآن پاک کی تلاوت سنی، پھر بچوں سے تلاوت سنی۔ چند باتیں اچھی کرنے کے لیے میری ذمہ داری ان نے لگا دی ہے کہ جس سے بچوں کو ترغیب ہو جائے، والدین کو ترغیب ہو جائے، مسلمانوں کو ترغیب ہو جائے کہ ہم اچھائیوں میں آگے بڑھیں۔ ان اچھائیوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے نسل کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں، مساجد کے ساتھ جوڑیں، مدارس کے ساتھ جوڑیں، تاکہ ان کو بھی یہ ایسی عظیم نعمت جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور دولت اور نعمت نہیں کر سکتی، جس کو قرآن کریم کی دولت کہتے ہیں، جس کو دین کی دولت کہتے ہیں، جس کو اسلام کی دولت کہتے ہیں۔ تو بھائیو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں نصیب فرمایا کہ ہمارے ان بچوں کو اللہ نے قرآن پاک کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اس پر ہم جتنی بھی ان کو مبارکباد پیش کریں، ان کے والدین کو، اہل محلہ کو، اساتذہ کرام کو، جن کی محنت سے، جن کی توجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور جیسے کہ مولانا نے دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ چل کر ان کو مزید جو قرآن کریم کے علوم ہیں، جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے وہ اس کے الفاظ اور تلفظ کے صحت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، یا اس کے معنی اور تفسیر کے ساتھ
ساتھ اس کا تعلق ہو یا پھر اس پر عمل کرنے کا تعلق ہو، اللہ ان سب چیزوں کو ان بچے جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے بچوں کو اپنے ماحول کو اس طرف لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے اعلان میں سنا ہے کہ ایک بچہ فارغ ہو رہا ہے لالنسپور کا، ٹوپی کا، مالے کا، نرتوبے کا، دور دراز سے دوسرے گاؤں کا، علاقوں کا، یہ نام ابھی مولانا رحمت صاحب نے آپ کے سامنے لیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں دور دراز سے دوسرے گاؤں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں تو صرف کس کے لیے؟ اور یہ ان کے دل میں، ان کے والدین میں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو کس نے ڈالی ہے؟ سکول و کالج کی تعلیم کے لیے تو ہم بچوں کو دور دراز لے کر جاتے ہیں، ان کے انتظامات کرتے ہیں، سامنے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سکول سے ڈگری حاصل کرے گا اور ایف اے کر لے گا، ایم اے کر لے گا، اس کو دنیا کے لحاظ سے اچھی نوکری مل جائے گی اور تنخواہ اچھی ہوگی، اس کی زندگی بھی ذرا اچھی گزرتی رہے گی اور ہماری بھی زندگی، یہ خیال ہوتا ہے۔ سکول میں جتنا بھی اس کو بچے کو آگے لے جائے تو بندوں کا خیال کیا ہوتا ہے؟ بولنے نہیں ہو، یہی خیال ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو ذرا ایک ڈگری ملے گی تو کیا مل جائے گی؟ کوئی نوکری سرکاری مل جائے گی، اور کہتے ہیں دیکھو سرکاری نوکری ملے گی، تنخواہ بھی ہوگی، عہدہ بھی ہوگا، پھر بوڑھا ہو جائے گا تو گھر بیٹھ کر پینشن بھی ملتی رہے گی، یہی ہے نا۔ اب کتنی زندگی اس کی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 60 ہو جائے گی، 70 ہو جائے گی، 80 ہو جائے گی، 100 ہو جائے گی آخر۔ اب اس کے لیے آپ کی اور ہماری کتنی فکر ہے کہ ہم اس کے لیے کتنا بچے پر خرچ کرتے ہیں، کتنا بچے کا خیال کرتے ہیں، کن کن جگہوں کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ جگہ اس کے لیے اچھے ہوں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جی کامرے کے سکول میں داخل کی ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے جی راولپنڈی لے گئے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں یونیورسٹی میں لے گئے ہیں، اور تھوڑا سا اور پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا جو پتہ نہیں کس طرح حاصل کیا ہو، تو پھر کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم اس کو انگلینڈ بھیج رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم، تو وہاں سے بھی اعلیٰ تعلیم کر کے حاصل کر کے آ کر اس نے کیا کرنا ہے؟ دنیا ہی کمانی ہے یا کچھ اور بھی؟ جی اب 70 سالہ زندگی کے لیے تو اتنی فکر ہے، اور جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے بچے کی اپنی، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ اب یہ بچے پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں سے، دوسری جگہوں سے آئے ہیں، ان کے ماں باپ کے سامنے بھی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن کے حافظ بنیں گے، قاری بن جائیں گے تو ان کو دنیا کی کوئی ڈگری مل جائے گی، دنیا کا کوئی عہدہ مل جائے گا۔ یہ تو پتہ ہے کہ اب عالم بھی بن جائیں گے تو ان کو سکول کے اندر کوئی درجہ 4 میں کوئی نہیں رکھے، بات ہے نا، یہ تو پتہ ہے سکول میں بھی نہیں رکھے گا، فوج میں بھی نہیں ان کو اس پر بھرتی کرے گا۔ وہاں میں فوج والے بھی کہتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے آپ مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، لیکن ساتھ آپ کے پاس جو ہے نا جی میٹرک ہونی چاہیے یا ایف اے ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے بڑھا کر اور بھی آگے کر دی، تو بات تو اسی کو دیکھا، لیکن یہ بچے اور ماں باپ کا ان کو بھیجنا محض کس لیے ہے کہ یہ اللہ کی دین کو، اللہ کے قرآن کو حاصل کر کے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ کس کے لیے ہے جی؟ دنیا کے لیے نہیں ہو رہا، صرف کس کے لیے ہو رہا؟ بولو، رب کی کتاب ہے اس لیے ہو رہا ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ دل میں ڈالتے ہیں، اللہ خود منتخب کرتے ہیں، اللہ متعین کرتے ہیں بندے کو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم دین کے لیے بندہ آتا ہے، آپ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب کا وارث
اپنے بندوں میں اس کو بناتے ہیں جس کو ہم خود پسند کرتے ہیں، جس کو ہم خود چنتے ہیں۔ اب یہ چناؤ جو ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ اس مقام پر اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، کتاب کا وارث، کتاب سے مراد قرآن پاک، اس کا وارث اللہ اس کو بناتا ہے۔ رب فرماتے ہیں جس کو میں آپ چنتا ہوں، آپ پسند کرتا ہوں، آپ منتخب کرتا ہوں۔ یہ الفاظ اللہ نے جہاں یہاں پر عمومی طور پر ذکر کیے، یہی الفاظ اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے بھی ذکر کیے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ وہ ہے کہ اصطفیٰ آدم، جس نے آدم کو نبوت کے لیے چنا، آگے و نوحا، اور نوح علیہ السلام کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ گویا انتخاب کس نے کیا؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے اس طرح بھی کہہ دیا اللہ یصطفی من الملائکۃ، قربا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مخلوق خدا تک پیغام اپنا پہنچانے کے لیے چناؤ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، کچھ فرشتوں کو اور کچھ انسانوں کو۔ فرشتے جو ہیں جیسے کہ جبرائیل، وہ اللہ کا پیغام لے کر نبیوں کے پاس آتا ہے، اور انسانوں میں سے اللہ نے چناؤ کیا ہے تو آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح دیکھیں اللہ کہتا ہے میں نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا ہے۔ جس فرشتے کا چناؤ اللہ نے کیا پیغام خداوندی کو پہنچانے کے لیے رسولوں تک، انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو بھی دوسرے فرشتوں پر شان زیادہ دے دی۔ سارے فرشتوں کا سردار کون؟ جی اللہ نے چنا ہے نا، اب یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب اللہ نے انسانوں میں چنا کس کو؟ نبیوں کو۔ ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ رتبہ اور مقام کس کا زیادہ ہو گیا؟ کیونکہ چناؤ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب ادھر اللہ نے کیا کہا کہ ہم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، یہاں انبیاء کا ذکر علادہ ہے، یہاں مطلق عباد کا ذکر ہے۔ اس عباد کے اندر اگرچہ اللہ کے نیک بندے رسول بھی شامل ہیں، نبی بھی شامل ہیں، لیکن اس عموم میں جو آگے ذکر آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبیوں کے علاوہ جس امت میں اللہ رب العزت نے جن بندوں کا چناؤ کیا ہے امت محمدی میں، ان کا ذکر ہے۔ اور قرآن کے لیے ان کا چناؤ ہوا، وہ یا صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء کرام، حفاظ کرام، کرتے کرتے یہ درجے کے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے امت کے اندر جن کا چناؤ ہوا وہ کون ہے؟ کتاب اللہ کی ہے، اس کے لیے چناؤ وراثت کے طور پر جن کو ملی وہ سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ انبیاء کے بعد امت کے اندر وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام۔ قرآن نے ایک اور جگہ بھی یہ لفظ استعمال کیا، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بتاتے بھی ہیں، قل الحمدللہ، قل الحمدللہ۔ میرے پیارے پیغمبر آپ یہ کہہ دیں الحمدللہ۔ ساری صفات کارسازیہ کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ قل الحمدللہ، وہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والی ذات وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور آگے کیا تھا؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اصطفیٰ، اور سلامتی ان بندوں پر ہے جن کو اللہ نے کیا کر لیا؟ چن لیا ہے۔ تو اب یہ حافظ بھی، یہ قرآن کے پڑھنے والے بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان کو رب بھی سلام کرتا ہے، ان
کو رب بھی سلام کرتا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو یہاں دو ہی طبقے بیان کیے نا، ایک ہے سیکھنے والے اور بولو، ایک ہے سیکھنے والے اور ایک ہے سیکھنے والے کون ہیں؟ یہ کوئی ٹوپی سے آیا، بلاسپور سے آیا، کدھر سے آیا، یہ ہیں سیکھنے والے اور سکھانے والے۔ جی یہ مولانا رفاقت صاحب جو ٹوپے سے یہاں آ گیا، دوسرے ان کے ساتھ ساتھی ان کے قرآن معاونین جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ کل کائنات کے اندر نظر ڈالو، تمہیں محمد کی نگاہ سے اگر دیکھنا ہے، تم تلاش کرتے ہو کہ بہتر کون ہے، تو مجھ محمد سے پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ سیکھنے والے قرآن کو سکھانے والے سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے منتخب